اما بعد، رمضان المبارک میں اپنے اعضاء کی حفاظت کرنا، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کی خاص طور سے نگرانی رکھنا اس بات کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے خلاف کوئی کام ان سے نہ ہونے پائے۔ اگر اعضاء کی حفاظت کر لی جائے اور اہتمام کے ساتھ کیا جائے اس کام کو، تو پھر انشاءاللہ جو کچھ بھی طاعت اور عبادت کی ہم کو توفیق مل رہی ہے اس کا ایک خاص فائدہ ملے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں جیسے ہم لوگوں کے ہاں گھروں میں کھانا کوکر پہ پکتا ہے، تو کوکر کا جو ڈھکن ہوتا ہے وہ بالکل اس میں ربڑ لگی رہتی ہے، اس کو بند کر دیتے ہیں، تو اب اس میں اسٹیم تیار ہو جاتی ہے۔ اس اسٹیم کی طاقت سے جو کچھ بھی اس میں ہے وہ پک جاتا ہے، مسالہ ہے، سبزی ہے، دال ہے، اور جو چیزیں ہیں سب پک جاتی ہیں صرف اسٹیم کی طاقت سے وہ۔ اور اگر تھوڑا بہت کچا بھی ہو تو مستورات اس کو اتار دیتی، اسٹیم نکالتی نہیں ہے، وہ اسی کی طاقت سے وہ گل جاتا ہے وہ۔ تو جس طریقے سے کوکر کی اسٹیم اگر نکلنے نہ پائے تو بہت قیمتی ہے، وہ قیمتی اس معنی کر کے ہے کہ کھانا تیار ہونے میں اس کا دخل زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم طاعت، نیکیاں، عبادت جو ماہ مبارک میں کر رہے ہیں اس کا اجر و ثواب بہت ہے، تو اس سے ایک اسٹیم تیار ہوتی ہے۔ اب اس کی ہے حفاظت کرنا۔ جو لوگ اس کی حفاظت کر لے جاتے ہیں بس وہی لوگ جو ہے بس جن کو ہم اللہ کا ولی کہہ دیتے ہیں، ان کو صالحین کہہ دیتے ہیں، وہ اپنی اسٹیم کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اس حفاظت کی وجہ سے دو فائدے ملتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ملتا ہے کہ جن نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے جی نہیں چاہتا، طبیعت میں سستی، کاہلی پیدا ہوتی ہے، وہ اسٹیم جو ہے وہ طاقت پہنچا دیتی ہے اور وہ آسانی سے ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ ایک اسی طریقے سے جن گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے اور آدمی بظاہر یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی حالات ایسے، ماحول ایسے ہیں، وہ اسٹیم جو ہے اس گناہ سے روک دیتی ہے اس کو۔ دونوں باتیں اس کے اندر ہیں، نیکیوں پر آمادہ کر دینا، گناہوں سے بچا دینا، اس اسٹیم کا خاص فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اعضاء کی حفاظت رمضان المبارک میں یہ ایک اہم مطالبہ ہے رمضان کا اور تقاضا ہے، اور روزے کے آداب میں سے ہے۔ سب سے پہلے دن ایک روایت نقل کی تھی جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من لم یدع قول الزور، جو آدمی زبان سے جھوٹ باتیں کہہ رہا اور جھوٹ کام کرتا رہتا ہے، غلط کام، تو فرمایا اس کے بھوک پیاس کی اللہ کے کوئی قدر نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ غلط بیانی یا غلط عمل جو ہے وہ اسٹیم سب نکال دے رہا ہے وہ۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم سب فکر کریں، اہتمام کریں۔ آج 5واں روزہ ہے، اب 25 یا 24 باقی رہ گئے۔ یہ فکر کر لیں 24-25 دن ہم بس پرہیز کے طور پر اپنے اعضاء کی حفاظت کریں گے۔ اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ روزانہ ہی ایک خاص قسم کی نورانیت، روحانیت اور ایک اسٹیم اور ایک سرور کی کیفیت محسوس ہوگی، اور یہ کیفیات وہ ہیں جو دوسرا محسوس نہیں کر سکتا ہے، جس کو ملی وہ محسوس کر پائے گا۔ وہ بیان کرنا چاہے تو بیان میں نہیں کر سکتا۔ ارے بھائی اے سی میں کوئی بیٹھا ہو تو اے سی کی جو راحت مل رہی، جو سکون مل رہا ہے، باہر والے سے کوئی بیان کرنا چاہے تو کیا بیان کرے گا؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا وہ ہے۔ اسی طرح طاعت کے جو فائدے جو قلبی ملتے ہیں اس کو تو وہی محسوس کرتا ہے جس کو ملتے ہیں، لیکن ملنے کے راستے ہیں یہ۔ اسی لیے بعض اکابر نے ایک فارسی کا شعر بھی ہے، چشم بندو گوش بندو لب ببند، چشم بندو گوش بندو لب ببند، تا نبینی نور حق برما بخند۔ فرمایا اعضاء میں بنیادی طور پر 3 اعضاء کی حفاظت کر لو۔ سب سے پہلی چیز فرمایا آنکھ،
دوسری چیز فرمایا منہ، تیسرے کان، فرمائی ان تینوں کی تم حفاظت کر لو۔ اس کے بعد تانبینی نور حق، اگر تم انوارات محسوس نہ کرو تو تم میرا مذاق اڑانا، اس لیے کہ ٹوٹی بند ہے، اب ٹنکی میں جو کچھ آ رہا سب محفوظ رہے گا اس کے اندر، تو اب جب محفوظ رہے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے برکات، اس کے اثرات ملیں گے۔ تو اس لیے بھائی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما دے کہ ان اعضاء کی حفاظت۔ حضرت یاد آیا حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک موقع فرمایا تھا کہ 3 چیزوں کی اگر کوئی حفاظت کر لے، پابندی کر لے تو بس ولایت جو ہے اس کو ملی ملائی ہے۔ اس میں سے ایک چیز فرمایا کہ آنکھ کی حفاظت۔ اور اس زمانے میں بھائی اگر یہ کہا جائے کہ جو آدمی اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے رہا ہے، بس گویا اللہ پاک نے اس کو ولایت کے لیے قبول کر لیا ہے، کیونکہ آنکھوں کو، نظر کو گندا کرنے کے اتنے اسباب ہیں اور اتنے قدم قدم پر چیزیں موجود ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ لپٹتی اور چپٹتی چلی آ رہی ہیں۔ اگر آدمی اپنے اہتمام سے نہ بچے تو کوئی سوال ہی نہیں بچنے کا، بچ ہی نہیں سکتا، وہ تو ہے ہر جگہ، گھر سے باہر قدم تو گھر میں بھی موجود ہے، بس تھوڑا سا اگر اہتمام و فکر نہ کی جائے تو اکیلے کمرے میں پڑے ہوئے نظر کا گناہ ہو رہا، اور بھی موبائل دیکھ رہے ہیں، اس میں سوائے گناہوں کے اور کیا چیز ہے؟ اس میں کچھ تھوڑا بہت جو نفع دینی نظر آتا ہے، اس سے زیادہ تو گناہوں کا ضرر وہاں موجود ہے، اس ضرر سے بچنے کی کوئی تدارک نہیں ہے اس کے اندر۔ اس لیے بھائی ہم لوگوں کی فکر یہ ہو کہ اپنی نظر کی اور اپنے کان کی اور اپنے زبان کی ہم حفاظت کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک جو کچھ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو رہی ہیں اس کی پوری پوری برکات ہم کو ملیں گے، پورے اثرات ملیں گے، پھر اس کا فائدہ ملے گا، نیکیوں کی توفیق اور گناہوں سے بچنا۔ اللہ والوں میں اور ہم میں یہی فرق ہوتا ہے، وہ اپنی اسٹیم کی حفاظت کر لیتے ہیں اور ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اور ضائع کرنے کے لیے ہم باقاعدہ اس کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ جیسے اب کام سے فارغ ہو گئے، اب ٹائم بچا تو کیا کریں؟ چلو فلاں سے مل آئیں، چلو فلاں جگہ بیٹھ جائیں، چلو یہ ہو جائے وہ ہو جائے، بس اب وہ میری تیری میں لگ گئے، وہ چلا گیا سب اس میں۔ بزرگوں کے یہاں کل میں نے عرض کیا تھا، اگر کام سے فارغ ہو گئے تو یہ سرکاری مشین ہے، اب اس کو وہ دم دے دیں گے، آرام دلا دیں گے، اور اس نیت سے آرام دلائیں گے کہ اس کا حق ہے ہمارے ذمہ، اس سے کام لے لیا ہم نے، اب آرام کریں گے، اٹھیں گے تو پھر کام کر لیں گے۔ تو وہ آرام کرتے ہیں، اس پر بھی ان کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے ان کی حسن نیت کی وجہ سے۔ اب وہ بیدار ہو گئے، پھر کام میں لگ گئے اس میں۔ تو اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو فکریں کرنا، کوشش کرنا، صرف تجربے کے طور پر رمضان ہی کے مہینے بھر کے لیے اگر ہم تھوڑا سا احتیاط کر لیں تو اس کا فائدہ ہمیں خود محسوس ہونے لگے گا۔ 25 دن تو بہت ہے، اگر ایک ہفتے تک ہی ہم کر لیں تو اپنے آپ محسوس ہو جائے گا کہ ہمیں کیا چیز مل رہی ہے اور کتنا فائدہ ہم کو محسوس ہو رہا ہے، اور ہر وقت دل میں ایک خوشی، ایک سرور کی عجیب سی کیفیت رہے گی، کون سی نعمت اللہ پاک ہم کو عطا فرما رہا ہے۔ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا اہتمام کریں۔ دیکھیے ہرن جو ہے، ہرن کے نافے میں جب مشک آ جاتا ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مشک آ گیا ہے میرے نافے پر، تو اب وہ غفلت کے ساتھ نہیں رہتا ہے، نہ نیند بھر کے سوتا ہے، نہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے، بلکہ ہر وقت اسے یہ رہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی شکار میرا کر لے اور وہ مشک چلا جائے۔ اس جانور تک کو احساس ہوتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مشک ہر ہرن میں تو نہیں ہوتا، ایک خاص قسم ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا ہے وہ، اور جب ہو جاتا ہے تو جب کھائے گا، ایک منہ لگایا اسے ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، وہ تو ایک جھپک لی اس نے، پھر دیکھتا کوئی شکاری تو نہیں آ گیا کہ میرا شکار کر لے جائے، کیونکہ جو لوگ مشک کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ اس طریقے کے ہرن کو پہچانتے ہیں کہ اس میں موجود ہے یہ، تو وہ اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ایک جانور، ایک امانت اس کے پاس آ گئی ہے، اس کی قیمت محسوس کر کے وہ بچا رہا ہے، تو اللہ پاک کی ولایت اور تقویٰ یہ تو بہت بڑی امانت ہے، یہ اس کے اسباب و ذرائع ہیں، تو ہمیں اور آپ کو بھی اہتمام اور احتیاط کے ساتھ بچانے کی فکر کرنا۔ اگر ہم نے ناقدری کی، بھائی جو دینا جانتا وہ لینا بھی تو جانتا ہے، ایسا تھوڑی نہ ہے کہ جو ہے
ہمارا کوئی ہمارے نام پٹا ہو گیا کہ ہم جو چاہے کرتے رہے وہ ہم کو ملتا ہی رہے گا؟ جی نہیں، اللہ پاک اگر نوازنا چاہتے ہیں تو پھر لینے کے راستے بھی اس کے ہیں۔ جب ناقدریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ اعمال تک کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ انوارات اور اسٹیم وغیرہ تو بعد کی بات ہے، وہ اعمال بھی لے لیتے ہیں اس کے اندر۔ تو ایسا کام ہی کیوں کیا جائے کہ ان کی نظر عنایت ہم سے ہٹ جائے۔ تو آج جو گزارش کی گئی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے اعضاء کی حفاظت کریں، اور اعضاء میں بھی خاص طور سے آنکھ کی، زبان کی اور کان کی، اس کی حفاظت کر لیں۔ بہت بڑے عارف کا قول ہے یہ کہ اگر کوئی حفاظت کر لے جائے اور پھر اگر اس کو انوارات محسوس نہ ہو تو میرا مذاق اڑائے، میرے اوپر میری ہنسی کرے، وہ ظاہر ہے یوں ہی تھوڑا نہ کہہ دیا انہوں نے تو کسی بنیاد پر کہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت تیزی سے بہت جا رہا بھائی، آج 5واں بھی نکل گیا، چھٹے کی رات آنے والی ہے، بس اللہ پاک قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کر لو ہے 100 بار۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ